یہ کثر ہے عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے، اور راوی ہیں الفضیل ابن مرزوق۔ وہ کہتے ہیں کہ افیکم امام تفترض طاعتہ تعرفون ذلک لہ من لم یعرف ذلک لہ فمات میتۃ جاہلیہ۔ یہ وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے درمیان ایک ایسا یہ جو امام ایک بات بنی ہوئی کہی ہے، جا رہی ہے کہ اہل بیت میں ایک امام ان کے اندر ایک امام ہوتا ہے جس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح فرض کی گئی ہے کہ جو شخص اس کو نہ مانے اور اس اطاعت کو تسلیم نہ کرے اور فمات، دنیا سے اسی حالت میں مر جائے تو گویا وہ جیسے حدیث میں آیا نا جی جی کہ بالکل، امام کی بیعت جس کے گردن میں نہ ہو اور وہ اس حالت میں دنیا سے چلا جائے تو وہ مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو کیا آپ کے اندر ایسا امام ہے یا ہوتا ہے کہ جس کی اطاعت یا جس کی کو اتباع کو اس طرح قبول کرنا وہ معیار ہو دینی اور ایمانی؟ جو نہ ہو تو وہ پھر دنیا سے جاہلیت کی موت۔ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تو عمر بن علی کہتے ہیں کہ لا واللہ ما ذاک فینا من قال ذلک فہو کاذب۔ ہمارے اندر کوئی ایسا تصور نہیں ہے، اور جو یہ بات کہتا ہے ہمارے بارے میں وہ غلط کہتا ہے۔ اور پھر اس نے آگے پوچھا کہ فقلت یرحمک اللہ انہم یقولون ان هذه المنزلہ کانت لعلی۔ ہاں کہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مقام یہ حضرت علی، مقام تو حضرت علی کو حاصل تھا صحیح، کہ ان کی اطاعت فرض کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ تو جنہوں نے نہیں اس مقام کو یا ان کی اس حیثیت کو نہیں مانا تو وہ دنیا سے جاہلیت کی موت کے ساتھ گئے۔ تو یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ مقام ان کو حاصل تھا۔ پھر ہاں آگے وہ بڑھتے ہیں اس بات کو لے کر کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصى الیہ، رسول اللہ نے اس کی وصیت کی تھی۔ ثم كانت للحسن بن علی ان علی اوصى الیہ ثم كانت للحسین بن علی ان الحسن اوصى الیہ ثم كان لمحمد بن علی بن حسین اوصى الیہ فقال عمر بن علی بن حسین واللہ لمات ابی واللہ فواللہ ما اوصى بحرفین اثنین قاتلہم اللہ۔ انہیں تو آپ بھی جو لوگ جو یہ یہ کہتے ہیں منسوب کرتے ہیں ان کو اللہ تباہ کرے، تو وہی اسی کا تسلسل ہے۔ رسول اللہ نے حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ تم میری طرف سے مامور ہو۔ حضرت علی نے یہ وصیت سیدنا حسن کو کی، ان کو اس پر منصب پر مقرر کیا۔ سیدنا حسن نے سیدنا حسین کو کیا، انہوں نے امام علی ابن الحسین کو کیا۔ اور تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، جی یہ ان میں سے ایسا کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں کہا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں منسوب کرتے ہیں قاتلہم اللہ۔ اور آخری جو ان کا کمنٹ ہے وہ ہے کہ وَيْلَهُمْ مَا هَذَا مِنَ الدِّينِ وَاللَّهِ مَا هَؤُلَاءِ إِلَّا مُتَآكِلِينَ بنا بِنَا۔ وہی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی، بخدا یہ ہمارے دین میں یہ کوئی تصور کوئی چیز نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہمارے دین کا یہ کوئی تقاضا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو یا ہمارے بزرگوں نے بتایا ہو نہیں ہے۔ یہ اصل میں کیا یہ ہم نسبت کر رہے ہیں ہماری طرف، محبت کا اظہار کر رہے ہیں بظاہر ہماری طرف، لیکن اصل میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ متآکلین بنا، ہمیں وسیلہ بنا کر اپنا رزق کمانا گویا چاہتے ہیں۔ کچھ مالی مفاد بھی آپ کہتے سیاسی ہیں یا کچھ گروہی، ہاں لیکن یعنی متآکلین بنا تعبیر ہے نا ایک، اچھا کہ یہ اصل میں اپنے سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے جہاں اس کے ساتھ جاہ مال سب کچھ شامل سب کچھ ہوتا ہے۔ شامل ہے۔ تو یہ وسیع تعبیر ہے، ضروری نہیں کہ اس میں صرف رزق ہی شامل ہو۔ ہمیں یہ وسیلہ بنا کر اور سیڑھی بنا کر اپنا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی محبت یا ان کی عقیدت ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ اپنی اپنے اغراض کے ساتھ ہے۔ اغراض کے ساتھ ہمیں اس کے لیے یہ بطور وسیلہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ روایت ہے جس کے آخر میں آتا ہے میتۃ الجاہلیہ جو ہے، وہ تو حکمران کے بارے میں ہے
جی وہ عام حکمران تھے. میں امام کی اور مسلمانوں کی اجتماعیت کیا تو ذکر بہت ہے احادیث میں، لیکن وہ امام سے مراد وہاں پر جو مسلمانوں کا کہ اہل حل وقت کے مشورے سے اور ان کے اتفاق سے وجود میں آیا ہو یا اس پر اتفاق ہو گیا ہو، تو اس کی حکمرانی کا پابند رہنا اور اس سے مسلمانوں کے اتفاق کو توڑ کر اس سے نکلنا اور کوئی الگ یعنی بغاوت کا یا خروج ایسے خوارج نے اختیار کیا، تو اس کے بارے میں اصل میں یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے اس اجتماعی نظام کا حصہ نہ بنے اور اس کو توڑ کر الگ ہو جائے، تو وہ اصل میں دینی طور پر ایک صحیح اجتماعی دینی زندگی کا نمونہ نہیں ہے، وہ میتۃ جاہلیہ ہے. تو اس کو ظاہر ہے یہ پورا جو نیریٹو تھا وہ یہی تھا کہ امام یا جس کی پابندی یا اطاعت بتائی گئی ہے وہ یہ حکمران جن کو مسلمانوں نے اپنا حکمران بنایا، یہ وہ نہیں ہے. صحیح. وہ امام یا وہ حکمران یا وہ امام جس کی اطاعت حضور نے فرض کی، وہ یہ آپ کے اہل بیت میں سے یہ ائمہ تھے، تو ان کی اطاعت فرض ہے اور ان کی اطاعت ہی کیا دین میں ہدایت اور حکم ہے. تو گویا اس بات کی تعبیر ایک دوسرے زاویے سے اس نیریٹو میں کر دی گئی.